اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اس مختصر سے فرمان میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض ادا کر سکتا ہے اور وہ قرض آمدن جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا اور ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو پھر یہ ٹال مٹول اس کی آبرو اور اس کی سزا کو حلال کر دیتے ہیں۔ قرض لینا اور قرض دینا اسلام کے اندر جائز ہے۔ ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں اور واپس بھی کرتے ہیں، لہذا شرعی حکم یہ ہے کہ جو ہی قرض ادائیگی کی فرصت ملے وہ قرض فوراً ادا کر دیا جائے۔ لفظ قرض جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنوں پہ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرض ہمارے ان تعلقات کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے جو باہمی تعلقات افراد کے درمیان یا معاشرے کے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ قرض کا لفظی معنی ہے کاٹنا، اسی لفظ سے لفظ مقراض بنا ہے، کاٹنے کا آلہ، جس سے عموماً ہم کپڑا کاٹتے ہیں۔ اور عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کی کینچی ہے۔ ایک حاجت مند، ایک مجبور آدمی قرض لیتا ہے، مجبوری کی بنا پر اگر وہ ادا نہیں کر سکتا اور قرض خواہ مطالبہ کرتا ہے، یہیں سے آ کر ایک جھگڑا اور ایک فساد شروع ہوتا ہے جو باہمی تعلقات کو، رشتہ داری کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اگرچہ شریعت کی روح سے قرض لینا اور قرض دینا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی صرف یہ ہے کہ قرض لینے والا جو مجبور قرض لے رہا ہے، ایسی شرائط اس پر لاگو نہ کریں جو غیر شرعی ہوں۔ جس طرح ہمارا آج کل بینکنگ سسٹم ہے، جہاں سے لوگ قرض لیتے ہیں، بینک سود مفرد بھی وصول کرتا ہے اور سود مرکب بھی وصول کرتا ہے، جس سے بعض اوقات لوگوں پر اس قدر قرض ہو جاتا ہے کہ وہ ادا ہی نہیں کر پاتے، آخر کار انہیں جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو آدمی قرض لے، جو مدت متعین ہو، جو وقت مقرر ہو، جو جائز شرائط طے ہوں، ان شرائط کے تحت وہ قرض ادا کر دینا چاہیے۔ اگر مقروض غربت کی وجہ سے
یا اچانک کسی تباہی کی وجہ سے آگ لگ جائے، فلڈ آ جائے، زلزلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو پھر وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہ ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک کاروباری آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب قرض کی وصولی کا وقت آتا، وہ اپنے کارکن، اپنے کارندے، اپنے ملازم وصولی قرض کے لیے بھیجتا تو انہیں تاکید کرتا کہ جو آدمی قرض نہ دے سکتا ہو، آپ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ چنانچہ وہ ان ہدایات پر عمل کرتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی آدمی کو اس کی اس نیکی کی بنا پر معاف کر دیا جس طرح وہ لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرض کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ قرض لینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ان ورثاء کو بتا دے، تاکید کر دے کہ میں نے فلاں آدمی سے، فلاں کاروباری ادارے سے، فلاں دکان سے اتنی قرض لیا ہوا ہے، اگر اچانک موت آ بھی جائے تو ورثاء کو علم ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی مطالبہ کرے تو وہ اس مطالبے پر قرض کی رقم ادا کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو عادت مبارک تھی وہ یہ تھی، جب کوئی جنازہ آتا کسی صحابی کا تو پہلے آپ یہ پوچھتے، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ غربت کا دور تھا، صحابہ کرام امیر نہیں تھے۔ جب صحابہ کرام یہ فرماتے کہ ہاں یہ مرنے والا صحابی مقروض ہے، تو آپ ارشاد فرماتے، صلو علی اخیکم یا صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی پر، اپنے ساتھی پر تم جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ جب تک اس مقروض میت کا کوئی ضامن سامنے نہ آتا، کوئی ذمہ داری قبول نہ کرتا یا اس کا قرض ادا کرنے کا وعدہ نہ کرتا، اس وقت تک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا نماز جنازہ نہ ادا فرماتے تھے۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، مفہوم کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر پڑتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ قرض تب بھی معاف نہیں ہوتا۔ سامعین، ہم لوگ قرض لیتے ہیں، قرض لینے میں حرج نہیں ہے اگر نیت ادا کرنے کی ہو پہلے ہی دن سے، تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، سبب بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ
یہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا قرض ادا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود وہ قرض لیتے ہیں اس نیت سے یا تو ٹال مٹول کرتے رہیں گے یا پھر یہ قرض ادا ہی نہیں کریں گے۔ ہمارے بہت سے بھائی غیر ممالک میں کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ زیادہ یہ کام کرتے ہیں کہ جس سے قرض لیا سیدھا اپنے وطن پہنچ گیا اور قرض کھا کو وہ رقم واپس نہ ملی۔ یہ در حقیقت اپنی ہی قبر کو جہنم کی آگ سے بھرنے والی بات ہے۔ لہذا جن جن حضرات نے کسی کا قرض دبایا ہوا ہے یا قرض دینے سے انکاری ہے، وہ سوچے کہ مجھے قبر میں بھی جانا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اس بارے میں میرے اللہ کا اور میرے نبی کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کر دیتا ہے بشرطے کہ انسان کی اپنی نیت درست ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو کسی کو محتاج ہی کسی کا نہ کرے۔ اگر احتیاج کے طور پر قرض لے بھی لیا جائے تو اس کی ادائیگی کا فوراً بندوبست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔